آپ علیہ السلام جب واپس آئے تو واپس ابھی مدینہ میں آپ نہیں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی سورہ توبہ کی جو میں نے تلاوت کی کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے مسجد ضرار عبادت کے لیے نہیں بنائی، یہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، تفریق ڈالنے کے لیے، اپنے ہتھ گنڈے استعمال کرنے کے لیے، اور صرف فتنے اور فساد کی بنیاد پر یہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، تقویٰ کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔ اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس مسجد میں جا کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اس مسجد میں جا کھڑے ہوں جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، یعنی مسجد نبوی میں آپ وہاں نماز ادا کریں گے، ان کی مسجد میں نہیں جائیں گے۔ لہٰذا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہوا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سے باخبر کر دیا کہ یہ لوگ صرف اور صرف فتنے بازی اور شرنگیزی کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اس مسجد کا قیام عمل میں لائے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں سے 2 صحابہ کو روانہ کیا اور کہا میرے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس مسجد کو جلا دو۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مسجد ضرار کو جلوا دیا اور اس کو بھسم کروا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہنچے تو ہمیں دور سے جب مدینہ کی بستی نظر آئی تو آپ علیہ السلام کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ کو جب مدینہ کی بستی نظر آتی ہے تو صحابہ کہتے ہیں آپ اپنی اونٹنی کو ایڑی مارتے، جلدی جلدی مدینہ کی طرف جاتے، مدینہ سے آپ کی محبت ہے۔ تو آپ علیہ السلام ہذہ طابہ، یہ طیبہ ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہ طابہ ہے اصل میں، یعنی یہ میرا مدینہ شہر ہے، اور اس میں یہ ایک پہاڑ ہے جبل احد، یہ پہاڑ جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس پہاڑ کی فضیلت، میں پہلے بھی کہتا ہوں جو چیزیں ثابت ہیں کسی چیز کی فضیلت کے لیے وہ کافی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کسی بھی چیز کو جب بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے یا جب تک اس کے اوپر لوگوں کی واہ نہ ملے ہم سمجھتے ہیں کہ حق ادا نہیں ہوا، یعنی غلو سے کام لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں احد پہاڑ کے بارے میں کہے جانے والے یہ الفاظ یہ اس کی فضیلت کو 4 چاند لگاتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ کہیں اوپر سے دیکھے تو محمد لکھا ہوا ہے، وہاں سے خوشبو آتی ہے اور یہ جنت میں پہاڑ جائے گا، ہمیں تو کبھی نہیں آئی، پتہ نہیں پھر وہ لوگ ہمیں گستاخ بھی کہتے ہیں، شاید اس لیے نہیں آتی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں جب کہا بہت بوڑھے ہو گئے نا، نابینا ہو گئے، تو ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا ابا جی وہ جو آپ غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے تبوک والے سے، وہ تو سنائیں، وہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ کہا اب یہ خود قصہ سناتے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی زندگی کے شب و روز اور ماہ و سال کے حوالے سے، اللہ کی توفیق کے ساتھ اور خاص اس کے فضل اور کرم کے ساتھ جس تسلسل کا آغاز ہم نے آپ علیہ السلام کی پیدائش اور پیدائش سے پہلے والے حالات سے کیا، وہ آپ علیہ السلام کی زندگی پھر مکی اور مدنی زندگی کو بیان کرتے ہوئے سن 9 ہجری تک آ پہنچا ہے۔ آپ علیہ السلام اسلام کی سربلندی کے لیے اس وقت کی بہت بڑی امپائر رومی طاقت سے ٹکرا جانے کے لیے اپنے جانشینوں کے ساتھ یہاں سے سفر کرتے ہیں اور تبوک روانہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ غزوہ تبوک، یہ جنگ کا معاملہ درپیش نہیں ہوتا اور کفار آپ علیہ السلام کی آمد سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور جتنے آس پاس کی چھوٹی ریاستیں اور قبائل ہیں وہ آپ علیہ السلام کو جزیہ دینے پر تیار ہیں اور آپ علیہ السلام سے معاہدات کر کے اور امان نامے لکھوا کے واپس چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام 20 دن کے قیام کے بعد وہاں سے واپسی کا رستہ لیتے ہیں اور مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی رستے کے دوران آپ علیہ السلام ذروان نامی جگہ پر تقریباً پہنچتے ہیں، یہ مدینہ کے قریب ترین جگہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور یہ معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تبوک کی طرف خروج سے پہلے کا ہے کہ یہاں منافقین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آتے تو جب ان کی چیم گوئیاں ہوتی ہیں آپس میں منافقین کی، تو مومنین یا صحابہ کرام ان کو بڑی ترچھی نگاہ سے دیکھتے اور بڑا معیوب سمجھتے۔ تو ان کو یہ بات بڑی معیوب لگتی کہ شاید ہمارا راز فاش نہ ہو جائے، یا لوگ ہمیں ترچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یا ہمارے ایمان پر پہلے بھی شک کیا جاتا ہے، یا ہم نے کوئی میٹنگ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مسجد کی طرف آنا صرف اور صرف فساد کی وجہ سے ہوتا تھا۔ بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کرتے، اور نماز ادا کرنے کے بعد ان کا سب سے بڑا معاملہ وہی شیطان بازیاں تھا کہ ان کے درمیان پھوٹ کیسے ڈالی جائے، ان کو بددل کیسے کیا جائے، ان کے اندر بزدلی کیسے ڈالی جائے، ان کو مرعوب کیسے کیا جائے، یا کوئی نہ کوئی فتنے بازی کا ان کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ اب ان سارے معاملات کو جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں بار بار ترچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ہم لوگ اگر اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کے کوئی بات چیت کرتے ہیں تو ہماری باتوں کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے، اور اٹھنے کے بعد صحابہ کرام کی نظریں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ان کے دل میں کوئی کھوٹ ہے۔ لہٰذا ان کو کوئی ایسی سیف جگہ چاہیے تھی جہاں پہ یہ اپنے سارے کے سارے تخریب کارانہ معاملات کو طے پا سکیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات انہوں نے کرنے ہیں وہ خفیہ بھی رکھ سکیں۔ لہٰذا انہوں نے اس کے لیے ایک مشاورت کی۔
یہاں پہ ایک ابو عامر نامی یہودی تھا، یہ بندہ آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے عیسائیت قبول کر چکا تھا، اور عیسائیوں کے ساتھ رہتے رہتے اس نے عیسائیت کا ڈھیر سارا علم بھی حاصل کر لیا تھا، لوگ اسے راہب کے نام سے جانتے تھے۔ اس سے انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا قباء پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے تو آپ علیہ السلام نے ایک مسجد تعمیر کی تھی، مسجد قباء۔ انہوں نے قباء نامی جگہ پر ہی ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام ضرار رکھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی ایسے ضعیف لوگ ہیں، کئی کمزور لوگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ذوالحاجہ والے بھی ہیں، یعنی کوئی کام کاج والے بھی ہیں، وہ آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے یا قباء مسجد میں بھی نہیں جا سکتے، لہٰذا ان کے لیے ہم نے ایک مسجد بنا دی ہے، لہٰذا وہ وہاں پہ تشریف لائیں اور نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام سے درخواست یہ ہے کہ آپ برکت کے لیے ہماری مسجد میں آئیں اور نماز ادا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس غزوے سے واپس آ کے آپ کی مسجد میں ضرور نماز ادا کروں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام چونکہ تبوک کی طرف تیاریوں میں تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام تبوک کی طرف روانہ ہو۔ آپ علیہ السلام جب واپس آئے تو واپس ابھی مدینے میں آپ نہیں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی سورہ توبہ کی جو میں نے تلاوت کی، کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے مسجد ضرار عبادت کے لیے نہیں بنائی، یہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، تفریق ڈالنے کے لیے، اپنے ہتھ گنڈے استعمال کرنے کے لیے، اور صرف فتنے اور فساد کی بنیاد پر یہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، تقویٰ کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔ اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس مسجد میں جا کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اس مسجد میں جا کھڑے ہوں جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، یعنی مسجد نبوی میں۔ آپ وہاں نماز ادا کریں گے، ان کی مسجد میں نہیں جائیں گے۔ لہٰذا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہوا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سے باخبر کر دیا کہ یہ لوگ صرف اور صرف فتنے بازی اور شرنگیزی کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اس مسجد کا قیام عمل میں لائے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں سے 2 صحابہ کو روانہ کیا اور کہا میرے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس مسجد کو جلا دو۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مسجد ضرار کو جلوا دیا اور اس کو بھسم کروا دیا۔ اب یہ منافقین کے لیے ایک بڑی عجیب سی بات تھی۔ کیوں عجیب تھی؟ اس لیے کہ ان کو اب پتہ چل گیا تھا کہ سارے کے سارے راز ہی فاش ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا سورہ توبہ یعنی غزوہ تبوک بیسیکلی یہ ایک ایسی نفسیاتی جنگ تھی، ایسا غزوہ تھا جس غزوے پر نکلنے اور واپس آنے تک ہر منافق کے چہرے سے نقاب اتر چکا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان سارے منافقین کے معاملات کو واضح کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم حذیفہ بن یمان کو بائی نیم ان کی آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی بتائے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جب پہنچے تو ہمیں دور سے جب مدینے کی بستی نظر آئی تو آپ علیہ السلام کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ کو جب مدینے کی بستی نظر آتی ہے تو صحابہ کہتے ہیں آپ اپنی اونٹنی کو ایڑی مارتے، جلدی جلدی مدینے کی طرف جاتے، مدینے سے آپ کی محبت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ہذہ طابہ، یہ طیبہ ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہ طابہ ہے اصل میں، یعنی یہ میرا مدینہ شہر ہے، اور اس میں یہ ایک پہاڑ ہے جبل احد، یہ پہاڑ جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس پہاڑ کی فضیلت، میں پہلے بھی کہتا ہوں جو چیزیں ثابت ہیں کسی چیز کی فضیلت کے لیے وہ کافی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کسی بھی چیز کو جب بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے یا جب تک اس کے اوپر لوگوں کی واہ نہ ملے ہم سمجھتے ہیں کہ حق ادا نہیں ہوا، یعنی غلو سے کام لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں احد پہاڑ کے بارے میں کہے جانے والے یہ الفاظ یہ اس کی فضیلت کو 4 چاند لگاتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ کہیں اوپر سے دیکھے تو محمد لکھا ہوا ہے، وہاں سے خوشبو آتی ہے اور یہ جنت میں پہاڑ جائے گا، ہمیں تو کبھی نہیں آئی، پتہ نہیں پھر وہ لوگ ہمیں گستاخ بھی کہتے ہیں، شاید اس لیے نہیں آتی ہوگی۔ بہرحال یہ فضیلت اس کی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود کی بات نہیں سنی، صرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھی کے بارے میں یہ کہا اللہ میں اس سے راضی تھا، تو اس سے راضی ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ کلمہ، یہ ٹائٹل اتنا بڑا تھا میرا دل تھا کہ اس کی جگہ پر میرا لاشا ہو۔ اللہ کے نبی ایک گارنٹی دے دیں، حضرت علی کو جو خیبر کے مقام کہا کل ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں بات جھنڈے کی نہیں تھی، بات اس ٹائٹل کی تھی جو اللہ کے نبی نے دیا، کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو ٹائٹل ہے چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے، لہٰذا یہ ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیا۔ اب مدینے میں یہ خبر پہلے پہنچ چکی تھی کیونکہ مسجد ضرار کو بھی گرایا جا چکا تھا، اور صحابہ کی یہ خبر پہلے پہنچ چکی تھی کہ وہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، لہٰذا صحابہ کے بچے اور وہاں پہ عورتیں اور غلام اور یہ سارے یا جو مدینے میں صاحب عذر لوگ رہ گئے تھے وہ ان صحابہ کا استقبال کرنے کے لیے روز باہر نکلتے۔ تو آپ علیہ السلام جیسے ہی مدینہ کے قریب پہنچے تو یہ لوگ ثنیۃ الوداع کے مقام پر یہ جمع تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور یہاں پہ یہ اشعار پڑے گئے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔
اچھا، کہا جاتا ہے کہ یہ ہجرت کے مقام پر پڑے گئے. یہ ابھی چلتے چلتے بات آئی ہے. یاد رکھیں کہ جہاں تک تعلق ہے مکہ کا تو یہ جنوب کی طرف ہے، مدینہ سے جنوب کی طرف، اور جہاں شام کا تعلق ہے وہ شمال کی طرف ہے. اور یہ جو پہاڑیاں سنیت الوداع کی ہیں یہ شمال کی طرف ہیں. یعنی جو بندہ شمال سے آئے گا، شام کی طرف سے آئے گا، وہ سنیت الوداع سے گزرے گا. مکہ والوں کا تصور ہی نہیں بنتا کہ وہ سنیت الوداع کی طرف آئیں، کیونکہ بالکل اپوزٹ ہے. وہ یہاں سے آئیں گے مدینے داخل ہو جائیں گے، ایسا نہیں کہ اوپر سے آ کے سنیت الوداع سے گزریں گے. لہٰذا یہ جو اشعار تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھے گئے تھے جب آپ علیہ السلام تبوک سے واپس آئے، نہ کہ جب آپ ہجرت کر کے آئے. لہٰذا آپ علیہ السلام کا استقبال کیا گیا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام سیدھا آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی سفر سے واپس آتے سب سے پہلے مسجد جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر لوگ آتے، ان سے ملاقات کرتے، بات چیت کرتے، حالت درافت، اس کے بعد سارے لوگوں کے سوالات جوابات فارغ ہو جاتے. اس کے بعد آپ علیہ السلام گھر کی طرف تشریف لے جاتے. اب آپ علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لے آئے تو غزوے میں جو تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کی چند قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے، جیسے علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کہا تھا کہ یہاں رکیں. محمد بن مسلمہ ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم ہیں، دیگر صحابہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا ہے جو اس غزوے میں اجر میں شریک ہوا ہو لیکن سفر پہ نہ ہو؟ کہا ہاں عائشہ، کئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ سفر کی صعوبتیں برداشت نہیں کی لیکن اجر میں برابر کے شریک ہیں. اللہ وہ کون ہے؟ کہا وہ جو پیچھے رہ گئے تھے، عذر والے، یعنی جن کا کوئی عذر تھا، جو کسی وجہ سے نہیں جا سکے، یا میرے حکم کی وجہ سے، اللہ کے رسول کے حکم کی وجہ سے نہیں گئے. وہ یہ بھی ایک عذر تھا کہ اللہ کے رسول نے خود کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ ہماری تلواروں سے زیادہ دشمن پر ان کی بد دعائیں کام کرتی تھی. اتنی ہماری تلوار نہیں چلتی تھی جتنی ان کی دعائیں کام کر رہی تھی. لہٰذا وہ پیچھے ہمارے ساتھ برابر میں اجر کے جہاں جہاں سے ہم گزرے ہیں، جو جو اجر ہمیں ملا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شریک کیا ہے. بہرحال ان میں ایک وہ تھے جو اللہ کے رسول کے حکم کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو عذر تھے، جن کے پاس عذر تھا، یعنی سواری نہیں تھی، مال نہیں تھا، یا بیمار تھے، یا کسی وجہ سے وہ رک گئے، اللہ کے رسول کو عذر پتہ تھا ان کا. نمبر 3 منافق، جو بہانے بنا کے ویسے ہی پیچھے رہ گئے، منافق تھے اس لیے وہ پیچھے رہ گئے. نمبر 4 ایسے لوگ جو تھے تو مسلمان لیکن سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو ایک جم گٹھا لگ گیا، لائن لگ گئی، منافقین آ رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شغلتنا اموالنا و اہلنا، رسول اللہ گھر میں مال تھا، گھر والے تھے، تو آپ ہمارے لیے استغفار کرتے. اللہ کے رسول ان کے عذر قبول کر رہے ہیں، منافقین عذر پیش کر رہے ہیں. یا رسول اللہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے، یا رسول اللہ وہ یہ کام ہو گیا تھا، اللہ کی قسم یہ معاملہ، قسمیں اٹھا رہے ہیں، عذر پیش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذر سن رہے ہیں سارے. یا رسول اللہ بیعت لے لیں، اب بیعت لے لی ہے، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ آپ کو معاف کرے جی، آپ نے عذر قبول کیا، اس کے لیے دعا کی جا. تو ایسے میں مسجد کے اندر ایک ایسا صحابی ہے جس نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ ابو لبابہ اور اس کے کچھ ساتھی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا، جب تک اللہ کے نبی نہیں کھولیں گے ہم یہاں سے آزاد نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ میں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اللہ کی طرف سے توبہ نازل ہوگی تو میں ان کو کھول دوں گا. لہٰذا وہیں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی کہ ہاں ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا اور ان کو آزاد کر دیا، یعنی ان کا عذر قبول کر لیا. یہاں پہ یہ 3 لوگ جن کا خاص طور پہ سورہ توبہ میں ذکر آیا ہے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ. صحابہ کہتے ہیں اس واقعے کو کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں جب کعب بہت بوڑھے ہو گئے نا، نابینا ہو گئے، تو ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا ابا جی وہ جو آپ غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے تبوک والے سے، وہ تو سنائیں، وہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ کعب یہ خود قصہ سنا. کعب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے کے بعد میں سارے کے سارے غزوات میں شریک ہوا سوائے غزوہ تبوک کے. اور غزوہ تبوک ایسا غزوہ تھا کہ اس وقت جتنی میرے پاس آسودگی تھی اس سے پہلے کبھی میسر نہیں آئی تھی. سواری ایک نہیں، میرے پاس 2 تھی، مال بھی تھا، میسور الحال بھی تھا. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہوتے اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، لیکن یہ پہلا غزوہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس جگہ پر جانا تھا آپ نے باقاعدہ نام لے کے، مخالفوں کا ذکر کر کے، جگہ کا تعین کر کے آپ نے بتایا تاکہ تیاری کی جائے۔ سفر دور کا تھا، معاملات تھے، لہٰذا میں اپنے آپ سے بات کرتا، صحابہ تیاری میں مصروف ہیں، پھل پکے ہوئے ہیں، میں روز بازار نکلتا اور یہ دل کرتا کہ آج تیاری کرتا ہوں، کل تیاری کرتا ہوں، آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، یعنی دل میں یہ نہیں تھا کہ جانا نہیں ہے، لیکن آج تیاری کرتا ہوں، کل تیاری کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں گھر لوٹوں تو مجھے پتا چلے کہ ابھی تک میں ڈبل مائنڈڈ ہوں، میں نے تیاری کو نہیں کی، نہ کچھ میں نے کیا ہے، نہ میں نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ کرتے 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 دن گزرتے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا ساتھ اور آپ علیہ السلام مدینہ سے کوچ کر گئے۔ میں پھر باہر نکلا، جاتا ہوں، جانا چاہیے، بالکل میں مسئول الحال ہوں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مجھے ہونا چاہیے ساتھ، اور کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی ابھی یہاں پہنچے ہوں گے، میرے پاس 2 سواریاں بہترین زیادہ راہ ہے، میں پیچھے سے جلدی سے پہنچ جاؤں گا۔ کرتے 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 میں پیچھے رہ گیا۔ اب کیا؟ اب مجھے پتا چلا کہ میں نے بہت بڑی بھول کر دی۔ اب میں گھر سے باہر نکلوں تو بازار میں دیکھوں تو بازار میں جو لوگ مجھے نظر آئیں یا تو معذور نظر آئیں، ضعیف کمزور جن کے پاس مال نہیں تھا، یا منافق نظر آئیں، تو میں اپنے آپ کو دیکھوں، کمزور ہو تو اپنے آپ سے جواب آئے نہیں، منافق تو نہیں ہو۔ اب مجھے پریشانی ہوئی، میں نے پیچھے رہ کے کتنی بڑی غلطی۔ پتہ چلا جی اللہ کے نبی علیہ السلام واپس پلٹ آئے، منافقین اکٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذر پیش کرنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے 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 میری باری آ گئی۔ کہتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، آپ نے کہا کعب قریب ہو، میں اور قریب گیا، کہا کعب غزوے پہ کیوں نہیں گئے؟ اور کعب کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا نا، تبسم المغضب، آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے، لیکن آپ کے مسکرانے سے غصہ صاف چھلک رہا تھا، جیسے کہ انسان غصے میں ہوتا ہے نا اور مسکراتا ہے کہ تو، حالانکہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا تھا، کعب بن مالک نہیں آیا، یعنی صحابہ نے بات بتایا کہ اللہ کے نبی نے وہاں پہ جن لوگوں کا پوچھا ان میں کعب کا نام تھا، کعب کیوں نہیں آیا؟ یعنی آپ کو پتا تھا کہ کعب پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو خیر ایک بندے نے، وہ بنو سلمہ کے ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ وہ ہے نا پھل پکے ہوئے ہیں، سائے دار درختوں، نعمتوں نے دنیا نے روک لیا۔ تو ابو قتادہ کہتے ہیں، وہ صحابی سعد بن معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں، میں ایسا نہیں کہہ سکتا، یا رسول اللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، کعب کے ایمان کی گواہی ہم دیتے ہیں، کسی عذر کی وجہ سے رہ گیا ہوگا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کعب کا پوچھا تھا۔ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کعب تبوک پہ کیوں نہیں گئے، غزوے میں شریک کیوں نہیں ہوئے، کیا تمہیں تنگی تھی معاملات؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا پھر؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ کے علاوہ کوئی اور بندہ مجھ سے یہ سوال کرتا تو اللہ کی قسم اتنی باتیں بنانا تو مجھے آتا ہی ہے کہ میں نے آرام سے عذر بنا کے پیش کر کے سائڈ پہ نکل جانا تھا، لیکن میں جانتا ہوں آج آپ سے جھوٹ بول کے میں نے اگر آپ کی رضامندی حاصل کر لی، کل آپ کو اللہ رب العزت نے بتا دینا ہے اور پھر آپ نے کل مجھ سے ناراض ہو جائے، لہٰذا میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، میرا کوئی عذر نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ ہے جس نے صحیح بات کی، یعنی باقیوں کا آپ کو اندازہ تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ نے عفو سے کام لیا، درگزر سے کام لیا، ٹھیک ہے جاؤ جاؤ جاؤ۔ کہا اٹھو، جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہتے میں وہاں سے اٹھا، تھوڑا آگے گیا تو میرے قبیلے کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کعب اور کوئی کام؟ یار 1000 عذر ہیں، تو نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام تو اللہ کے نبی کو بتاؤ، یہاں پہ ہزاروں کام تو نے کیے ہوں گے، پیچھے 50 دن بعد ہم واپس لوٹ رہے ہیں، 50 دنوں میں تو نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی تو کام کیا ہوگا، وہ جا کے اللہ کے نبی کو بتاؤ، کہو یا رسول اللہ یہ کام کرنے والے تھے پیچھے، میں نے یہی کام کیا ہے، تو لہٰذا جھوٹ بھی نہیں ہوگا، عذر بھی بن جائے گا، اللہ کے نبی تیرے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیں گے، جب منافقوں کے لیے کر رہے ہیں تو تیرا معاملہ۔ کہا میرے دل میں آیا کہ میں واپس جا کے اللہ کے نبی سے بات کروں، بس ایویں میں نے پوچھا اور بھی کوئی ہے جس نے کوئی عذر پیش نہیں کیا؟
کہا ہاں دو ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ کہا بس پھر خیر، میں اکیلا تھوڑی نہ ہوں، بس اب میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا۔ یہاں سے نکلتے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان تینوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، بس کوئی بندہ ان تینوں کے ساتھ بات نہیں کرے گا، نہ سلام کا جواب دے گا، نہ کوئی اگر چھینک آئے تو الحمدللہ کہے تو اس کا یرحمک اللہ بھی جواب نہیں دینا۔ اس کے ساتھ ایسے ہو کہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہی نہیں ہے، کوئی بندہ بات نہیں کرے گا۔ شروع ہو گیا معاملہ۔ کعب کہتے ہیں جیسے یہ معاملہ شروع ہوا نا تو میرے دونوں ساتھی، وہ تو تھوڑے عمر میں بڑے تھے، بزرگ تھے، وہ تو گھر میں بیٹھ گئے، رونے لگ گئے، یا اللہ معاف کر دو اپنی غلطی پر۔ میں جوان جان آدمی تھا، میں بازار میں نکلوں، باہر نکلوں، لوگوں کے ساتھ ادھر ادھر، جس کو بلاؤں کو بولے ہی نہ۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، سلام کروں جواب کوئی نہ دے، مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاؤں، یعنی کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب جان بوجھ کے نماز پڑھتا تھا، اور میں آ کے کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں اپنے آپ سے پوچھتا اللہ کے نبی کے لب ہلے ہیں کہ نہیں، یعنی آپ نے جواب دیا کہ نہیں، اپنے آپ سے پوچھتا، میرے خیال سے کوئی نہیں ہلے، نہیں جواب دیا ہوگا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، اللہ اکبر، اب مجھے پتا ہوتا کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، چونکہ میں نماز میں ہوں، مجھے احساس ہو جاتا کہ اللہ کے نبی جتنی دیر میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی میں سلام پھیرتا اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے بس، اور یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر تھوڑے دن نہیں، کرتے 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 40 دن گزر گئے، کوئی بندہ بات نہیں کر رہا۔ تو بازار میں جاؤں میرا تو جینا محال ہو گیا۔ میں ایک دن بازار میں گیا تو پیچھے سے آواز آئی کعب یا کعب، میں نے کہا شکر ہے کسی نے تو بلایا، میرا نام بلایا کسی نے، پیچھے دیکھا تو وہ مدینے سے باہر سے کوئی بندہ آیا ہوا تھا، کوئی قاصد تھا۔ میں نے کہا جی، کہا یہ آپ کے نام ایک خط ہے۔ میں نے وہ خط کھولا تو اس کے اندر غسان کے ایک بادشاہ کا مکتوب تھا۔ اس نے کہا سنا ہے آپ کے، اس کے اندر لکھا ہوا تھا، سنا ہے آپ کے ساتھی نے آپ کے ساتھ بے وفائی کر دی ہے، تو آپ ایسے بندے تو نہیں جس کی بےزتی کی جائے، آپ تو بڑے شرف والے ہیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہمارا مذہب قبول کر لیں، ہم آپ کو نوازیں گے، آپ کو عہدہ دیں گے، آپ کو وقار اور عزت اور عظمت دیں گے۔ تو کہتے میں نے جیسے ہی پڑھا نا مجھے لگا اللہ یہ ایک اور آزمائش آ گئی، میں نے اسے لپیٹا، وہاں پہ تندور تھا، میں نے اس کے اندر پھینک دیا کہ ایسا نہیں۔ کہتے ہیں جب میں تنگ ہو گیا نا تو میرا چچا زاد بھائی تھا، وہ قتادہ بھائی بھی تھا اور بڑا گہرا دوست بھی تھا۔ میں اس کے باغ میں گیا، دوار پھلانگی اندر چلا گیا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی جواب نہیں۔ بھائی جان ایک بات پوچھنی ہے، خاموش۔ کہا وہ قتادہ یار تو بھی، ہمارا ایک تعلق ہے یار، ہم دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں۔ ابو قتادہ جواب نہیں دے رہے کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم، یہاں دوست تو کیا، احباب تو کیا، والدین قربان ہے۔ کعب کون ہے؟ کہا میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ سستی اپنی جگہ پہ ہے یار، کیا میرے ایمان کے بارے میں، یعنی اب کعب سمجھ رہے ہیں شاید میرے ایمان کے بارے میں معاملہ خراب ہے، کیا میں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ جب بہت زیادہ پوچھنے پر قتادہ صرف کہتے ہیں، ابو قتادہ کہتے ہیں کہا بس یار اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا، یعنی میرے ایمان کے بارے میں بھی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، تجھے اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے؟ بس یار بات نہ کر یار، جا اپنا کام کر۔ کہتے ہیں ففاضت عینائی، اس دن میرا جگر پارا پارا ہو گیا، میں نے کہا اب تو میرے خیال سے میرے ایمان کے بارے میں بھی لوگ شک کرنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جب ان پر زمین تنگ ہوئی نا، کہتے ہیں پھر میں گھر چلا گیا،
گھر گیا تو اب میں گھر سے نکلتا نہیں تھا، صرف اللہ سے یا اللہ دیکھ، سارے چھوڑ دیے، کیسے اچانک دروازے پر دستک ہوتی اور میں بھاگ کے دروازہ کھولتا ہوں. کون ہے؟ اللہ کے رسول کا قاصد ہوں. ہاں کیا پیغام لائے ہو؟ ہاں اللہ کے رسول کا پیغام ہے کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ. اللہ اکبر. میرا اہل بھی ہاں بیوی سے الگ. یہ بتا دیں طلاق دینی ہے یا ویسے گھر بھیج دیں؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا طلاق نہیں دینی، الگ ہو جاؤ. کہا جاؤ بھائی اپنے گھر چلی جاؤ. اب گھر بھی وحشت، اکیلا کعب. یہ سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش. اکیلا کعب. کہا جاؤ بھی گھر چلے جاؤ، بھیج دیا. اب کعب کہتے ہیں 10 دن مزید گزرے، 50 دن گزر گئے. میں فجر کی نماز کے لیے چھت پر چڑھا، مصلی بچھا کے میں نے نماز پڑھنے کی شروع کی. اس کے بعد میں بیٹھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہوں اللہ، اہل زمین نے سب نے چھوڑ دیا، اب صرف تو رہ گیا ہے. تو میری دعا کو سن لے، میری توبہ کو قبول کر لے. بہت مشکل معاملات ہیں اور تیرے علاوہ کوئی چارہ گھر نہیں. کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد مجھے دور سے آواز آئی، یا کعب بن مالک، جیسے کوئی دور سے میرا نام بلا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ابشر، خوش ہو جاؤ. کہتا ہے جیسے میں نے کلمہ ابشر سنا میں سجدے میں گر گیا. الحمدللہ، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا. میں سجدے میں گر گیا. اب میں وہاں سے نیچے اترا، لوگ جوگ در جو میری طرف پہنچ رہے ہیں. سب سے پہلا بندہ جو گھوڑے پر سوار ہو کے میرے پاس پہنچا، اس نے کہا اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور اللہ کے نبی تجھے یاد کرتے ہیں مسجد میں بیٹھے. میرے پاس ایک ہی کرتا تھا، میں نے قمیض اتار کے وہ اس کو ہبہ کر دیا، کہا یہ تحفے میں لے جاؤ. کسی اور سے کپڑے لے کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی خوش ہیں. میں نے سلام کیا. آج 50 دن بعد اللہ کے نبی نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ابشر یا کعب، خوش ہو جاؤ، تیری زندگی کا سب سے قیمتی ترین اور سب سے افضل ترین دن ہے جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے کہ آج تجھے اللہ نے توبہ تیری قبول فرمائی. سب سے قیمتی ترین دن ہے. میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کا اور من اللہ، یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں کعب، اللہ کی طرف سے آیا. سبحان اللہ. کعب کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، میرا یہ معاملہ صرف سچ کی وجہ سے ہوا تھا، رہتی زندگی تک میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کعب کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. آج کے بعد میں مزید سچ کا اہتمام کروں گا اور جتنا میرا مال میرے پاس ہے، میری ملکیت ہے، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اس خوشی میں. اللہ کے نہیں ہم سے کیا کعب تھوڑا سا پاس رکھو، کعب کچھ پاس رکھو. کہا اچھا خیبر والا مال میرے پاس رہے گا، باقی سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. اس سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ کو قبول کیا اور ان کا ذکر کیا قرآن. یہاں جب ان کی توبہ کا معاملہ مکمل ہوا، اسی 9 ہجری میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال بھی ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو آنے کے کچھ دن بعد پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابی بہت زیادہ بیمار ہے. آپ اس کی ساری خباستوں کے باوجود آپ اس کا پتہ لینے گئے، 1 دفعہ 2 3 دفعہ. آپ جب بھی موقع ملتا آپ اس کے جاتے پتہ لیتے. اور جب وہ بالکل مرنے کے قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تجھے کیا فائدہ ہوا میری مخالفت کرنے کا، کیا معاملات کرتا رہا. بہرحال اس سے مکالمہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں ہے کہ اس نے درخواست کی کہ جب میں مر جاؤں میرا جنازہ پڑھائیے گا اور اپنی قمیض مجھے دیجیے گا. اور بعض روایات میں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہجرت کر کے آئے اور حضرت عباس جب قیدی بن کے آئے بدر کی جنگ کے بعد، تو حضرت عباس کے پاس قمیض نہیں تھی، تو صرف عبداللہ بن ابی کی قمیض حضرت عباس کو پوری آئی. تو اس نے اپنی قمیض جو حضرت عباس کو دی تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کو عطا کیا تاکہ میرا وہ احسان جو اس کا میرے اوپر تھا، آج وہ احسان بھی دنیا سے لے کے چلا جائے اور اس کا میں بدلہ چکا دوں.
اس کے مرنے کے بعد اس کا عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہے عبداللہ، وہ بہت بڑے صحابی ہیں، وہ آتا ہے یا رسول اللہ میرے والد فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دیا، اور بعض کہتے ہیں دفنانے کے بعد پتہ چلا تو آپ نے جا کے جنازہ بھی پڑھایا، قبر سے نکال کے اپنے منہ سے لعاب نکال کے اس کے منہ میں بھی ڈالا اور کرتا بھی بنایا تھا کہ اللہ اسے معاف فرما دے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے تو میں نے آپ کا بازو پکڑ لیا، یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی کا، عمر سائڈ پہ ہو جو بھائی، عبداللہ بن ابی اس کا جنازہ، کہا یا عمر مجھے ابھی تک اختیار دیا گیا ہے کہ اگر 70 دفعہ پڑھے گا تو، اگر 70 سے زائد دفعہ اگر پڑھنے سے یہ بخشا جائے میں 70 سے زیادہ دفعہ پڑھوں، ابھی مجھے منع نہیں کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ ان کی قبر پر نہیں کھڑے ہونا، باقی منافقین اگر مر جائیں تو ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ بہرحال اس کے ساتھ اس کے نفاق کا معاملہ بھی دنیا سے ختم ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جاتے جاتے اپنے رحمت والے معاملات فرمائے۔ اس کے بعد مزید کیا معاملات پیش آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد حج کے کیا معاملات ہیں اور دیگر تکمیل دین کے جو معاملات ہیں ان کے کیا معاملات ہیں، انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب گرامی، جہاں تک تعلق ہے موجودہ حالات کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال 1 یا 2 دفعہ اللہ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کے باوجود نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد جو معاملات بن چکے ہیں یا جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے، اللہ نے 1400 سال پہلے ان کی وجوہات بھی بیان کر دیں، ان کے اسباب بھی بیان کر دیے، اس کا حل بھی بیان کر دیا۔ یہ زلازل، یہ فتن بیسیکلی اللہ کی طرف سے یہ بلائیں، آزمائشیں سال میں 1 بار 2 بار، یہ صرف اس لیے ہیں کہ لوگ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، نصیحت پکڑیں۔ لیکن اگر ایک انسان توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا اور اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، تو اللہ تعالیٰ کی تو سنت ہے، اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے عبرت پکڑنی چاہیے، اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، واپس پلٹنا چاہیے۔ تو یہ معاملات ہم دعا گو ہیں ان مصیبت زدہ لوگوں کے لیے کہ جن کے اوپر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، اللہ ان کو اس مصیبت سے نکالے، اور جن کے لواحقین کے، جن کے لوگ یا مائیں اور بہنیں بچے وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں کہ لواحقین کو صبر عطا فرمائے اور مرنے والوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں جو ہمارے ذکر سے آراز کرے گا ہم اس پر معیشت تنگ کر دیں کچھ۔ دیکھیں جی، اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے دین سے، میری شریعت سے، میرے ذکر سے، قرآن سے، سنت سے، میں ایسے لوگوں کا معیشت تنگ کر دوں گا۔ اچھا، معیشت کا ذکر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر ایک انسان اللہ کے ذکر سے دور اسی معیشت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ کاروبار میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے حصول میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ کا ذکر یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی کی وجہ سے گیا تھا نا، لے کے دکھا مجھے، کہاں سے لے گا؟ تو بھاگتا رہے گا، تھک جائے گا، ہڈیاں کمزور کر لے گا، قبر کی دیواروں تک چلا جائے گا، تیرے نصیب سے زیادہ تجھے نہیں دوں گا، دیکھ میں تجھے تھکاتا کیسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا انسان جس کا مطمع نظر آخرت ہوتی ہے، اللہ اس کے اعمال کو، اس کے معاملات کو خود مینج کرتے ہیں، معاملات اس کے ایسے چٹکیوں میں مینج ہوتے ہیں، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ لیکن ایسا انسان جس کا مطمع نظر دنیا ہوا کرتی ہے، اللہ اس کے معاملات کو پھیلا دیتے ہیں، بھاگتا رہتا ہے، وقت میں برکت نہیں ہوتی اور دنیا بھی اس سے بھاگتی رہتی ہے، قبر کی دیواروں تک پہنچ جاتا ہے، اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔
یہ ہماری معیشت کی تنگی کی وجہ وہ اللہ کے ذکر سے دوری ہے. یہ بنیادی سبب ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا اسی معیشت کے لیے. اور معیشت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں. میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس سے ناراض کر کے، اس کی بغاوت کر کے میں اسی سے رزق مانگتا ہوں، کیسے دے گا؟ کیسے؟ میں پہلے کہتا ہوتا ہوں، ہم روزی کے ٹھیے پر بیٹھ کے روزی کمانے والے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، غداری کر رہے ہوتے ہیں. اب میں ریڑھی پر بیٹھا ہوں، سبزی بیچ رہا ہوں یا کچھ بھی بیچ رہا ہوں، اب وہاں پہ کس لیے آیا ہوں؟ یا اللہ مجھے روزی دے دے. یہ وسیلہ میں نے اپنایا. وہاں پہ اس روزی دینے والے سے روزی مانگتے ہوئے میں اسی کی بغاوت کر رہا ہوں. کمال ہے. دونوں کام کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اجتماع الضدین محال. دو الگ الگ چیزیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اللہ سے ڈریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹ کے آئیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم